أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. میری الفت مدینے
سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا، ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل
مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور عبدیت کا مقام یہ اللہ پاک کو پسند ہے، اور بندے کے لیے بھی یہ مناسب ہے کہ وہ اللہ پاک کی بندگی اختیار کر لے۔ جس بندے میں بندگی کی صفت ہوتی ہے، عبدیت کی صفت ہوتی ہے، ایسے بندے کو اللہ پاک عزتوں سے اور مرتبوں سے نوازتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر انسان میں عجب آ جائے، تکبر آ جائے، یہ بندہ اللہ پاک کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتا۔ تواضع ایسی صفت ہے کہ یہ انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تکبر ایسی بری صفت ہے جو انسان کو گرا دیتی ہے، تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ بڑے ڈرنے والی بات ہے، یعنی تکبر نہیں کہا، مثقال حبۃ من کبر۔ حبہ کہتے ہیں رائی کا دانہ، یعنی جو انتہائی معمولی ہوتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر محاورتاً بھی استعمال کر دیتے ہیں نا کہ بھئی رائی کا پہاڑ بنا دینا، تو رائی آپ سمجھ لیں جس کو ہم کہتے ہیں ایٹم، ایک ذرہ۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے تکبر کو ایٹمی گناہ قرار دیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تکبر ایٹمی گناہ ہے، کہ رائی کے معنی ہی، رائی کہتے ہیں ایٹم کو ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایٹم خطرناک چیز ہے۔ جیسے بم بنائے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اس ملک کے پاس ایٹم بم ہے، فلاں ملک کے پاس ایٹم بم ہے، تو ایٹم یہ ایسی ہلاکت خیز چیز ہے۔ جس طرح ایٹم دنیا کو تباہ کر دیتی ہے، تو جس کے دل میں رائی کے برابر، ایٹم کے برابر بھی تکبر ہو،
ایسے شخص کی بھی دل کی دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے تصوف و سلوک میں اصل جو مقصد ہے وہ اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ان کے پاس۔ حضرت سے بیعت سے قبل علامہ سید سلیمان ندوی یہ خود بھی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ندوہ سے ان کا تعلق تھا، اور سیرت النبی سے آپ سب واقف ہیں۔ سیرت النبی علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، یہ مولانا شبلی نعمانی کی ہے، پھر اس کی تکمیل علامہ سید سلیمان ندوی نے فرمائی ہے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ، ادیب، عربی دان، پورے پاک و ہند میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ ان کے دل میں آیا کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے، تو اس وقت پورے پاک و ہند میں، چونکہ ایک تھا بر صغیر پاک و ہند، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مرکزی شخصیت تھے، تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھانہ بون حاضر ہوئے اور حضرت سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد حضرت سے جب رخصت ہونے لگے تو درخواست کی کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کوئی نصیحت فرمائیے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اتنے بڑے علامہ ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، میں ان کو کیا نصیحت کروں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی، اور میں نے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں تو تصوف کا اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ خود علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا کہ ہمارے ہاں تصوف کا جو خلاصہ نچوڑ ہے وہ اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، تو مٹا دینا فرمائے تو ہاتھ کو ایسے جھٹکا دیا حضرت تھانوی نے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی نے جب یہ جملہ کہہ کر اپنے ہاتھ کو ایسا جھٹکا دیا تو میں پورا ہل گیا جسم، اور دل کی کیفیت بدل گئی۔ پھر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد اس قصے کا یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو یہ نصیحت کر لوں کہ ہمارے ہاں اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، فنا کر دینا ہے۔ چونکہ علامہ ندوی بڑی حیثیت کے حامل تھے اور علمی حلقوں میں ایک بڑا نام تھا، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ عام طور پر انسان جب اتنا ایک مقام اور ایک شہرت ملتی ہے تو دل میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت فرمائی، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس شخص میں عجب پیدا کر لوں، تکبر پیدا کر لوں، لیکن علماء نے، بزرگوں نے لکھا کہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک یہ نفس ہے، انسان کا اپنا نفس، یہ شیطان سے بھی خطرناک ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں شیطان کی چال کا ذکر کیا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، فرمایا نا کہ بے شک شیطان کی جو چال ہے وہ ضعیف ہے، لیکن جہاں انسان کے نفس کا ذکر کیا فرمایا ان کیدکن عظیم، انسان کا نفس جو ہے نا اس کا فریب بہت بڑا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور، لیکن نفس کی جو چال ہے، فریب ہے، وہ بہت زیادہ ہے، طاقتور ہے۔ تو یہ نفس یہ انسان کو ورغلاتا ہے کہ بھئی تمہارا اس درجے کا اکرام نہیں ہوا، تمہیں وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، اور یہ نفس پھر ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی صاحب علم ہو، صاحب مقام ہو تو نفس صرف اس کو گمراہ کرے گا۔ کوئی بھی انسان ہے، چاہے اس کے پاس کچھ زیادہ علم بھی نہیں ہے،
لیکن نفس اس کے ساتھ بھی ہے، وہ اس کو اس کے درجے کے اندر گمراہ کرے گا۔ ایک طالب علم ہے، وہ بھی طالب علم میں پڑھ رہا ہے، لیکن نفس اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اور نفس کو بھی ورغلاتا ہے، دیکھو بھائی تم نے اتنا پڑھ لیا، بھائی تمہارا تو یہ مقام ہونا چاہیے تھا، تمہاری وہ عزت نہیں ہوئی، وہ مقام نہیں ملا۔ ہر ایک کو اس کے درجے میں نفس گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حقیقی عقل مند حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے کہ الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کے فریب میں نہ آئے، نفس کی حقیقت کو پہچان لے اور اپنے نفس کو قابو میں کر لے، کنٹرول کر لے، یہ سمجھدار انسان ہے۔ یہ نفس انسان کو ورغلاتا ہے اور دل کے اندر ایک عجب اور تکبر پیدا کرتا ہے کہ بھئی تم کچھ ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہے، تمہیں وہ مقام نہیں ملا، وہ عزت نہیں دی گئی۔ لیکن یہ شیطان کیوں گمراہ ہوا؟ شیطان کا اصل نام لکھا ہے علماء نے، اس کا اصل نام تھا عزازیل۔ عزازیل، اور یہ بہت بڑا عابد تھا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا نا عاشق نہیں تھا اللہ پاک کا، اس لیے حکم نہیں مانا۔ تو اللہ پاک نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ بھی عبادت کر کر کے فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا تھا، بلکہ فرشتوں کا بڑا بن گیا تھا، ان میں ایک نمایاں مقام اس کو ملا۔ ورنہ فی الحقیقت یہ آگ سے پیدا ہے، یہ آگ سے پیدا ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے حقیقت میں، لیکن یہ فرشتوں کی صف میں آ گیا تھا عبادت کرتے کرتے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور واستکبر، تکبر کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ شیطان سے، ابلیس سے ہوا، اور وہ تکبر کا گناہ تھا۔ اس شیطان کو تکبر نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل یعنی ابلیس کو ذلیل و خوار کر دیا اور پوری زندگی کے لیے لعنت میں گرفتار کر دیا۔ اب ہر ایک لعنت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو مردود رجیم کی قید لگ گئی اس کے ساتھ۔ تو یہ اس لیے کہ اس نے تکبر کیا، اور کیا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ پاک کے سامنے دلائل بیان کرنے لگا بدبخت، کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، مردود کر دیا۔ اور ایک واقعہ بھی علماء نے اس کے ضمن میں لکھا ہے، سند زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں یہ ابلیس ملا، ملاقات ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ پاک سے ملاقات کے لیے۔ تو ابلیس نے کہا کہ آپ جا کے، میں بھی توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، راندہ درگاہ ہوا ہوں، آپ اللہ پاک سے درخواست کریں کہ میری توبہ قبول کر لیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، خوش ہو گئے کہ بھئی ابلیس توبہ کر لے گا شیطان۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف، یہ بات ذہن سے نکل گئی۔ جب واپس آنے لگے اللہ پاک نے یاد دلایا کہ موسیٰ ابلیس ملا تھا، کیا کہا، کیا پیغام دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پاک وہ معافی چاہتا ہے، وہ توبہ چاہتا ہے، تو اے اللہ آپ اس کی توبہ کو قبول کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بالکل میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، تم جا کے، اس نے کیا کیا؟ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، میں ابھی بھی اس کی توبہ کی قبولیت پر تیار ہوں، بس تم جا کے کہہ دو کہ آدم تو نہیں ہے ابھی، آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، قصہ ختم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے کہ بھئی یہ تو معاملہ بہت آسان ہو گیا۔ واپس آئے، ابلیس سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا؟ کہا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب جا کے اس کی قبر کو سجدہ کر لو۔ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ ابلیس نے کہا اچھا میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لو؟ کہ اب بھی تکبر۔ تو اللہ پاک نے شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، اللہ پاک نے اس کو محروم کر دیا۔ اسی لیے شیطان جو ہے علماء نے لکھا ہے ابلیس نے تکبر کا گناہ کیا
اور اس تکبر کے گناہ کی وجہ سے یہ ابلیس اس کو اللہ پاک نے محروم کر دیا۔ انسان خود بینی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ خود بینی جانتے ہیں نا، انسان کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں خود بینی، اپنے آپ میں خوبیاں نظر آنا، اور بدبینی کہتے ہیں دوسروں میں برائیاں نظر آنا۔ تو یہ انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کے معاملے میں، اپنی ذات کے معاملے میں خود بین رہتا ہے، خوش فہمی کا شکار رہتا ہے کہ میرا سب اچھا ہے، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اور دوسروں کے متعلق بدگمان رہتا ہے، بدبین رہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ کمزوری ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دریا کے کنارے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرا پیر دانہ مرشد شہاب دو اندر زفرمود بر روئے آب، یکیں آ کے برخیش خود بھی مباش، یکیں آ کے برخیش خود بھی مباش، دیگر آ کے برغیر بد بھی مباش۔ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد، میرے شیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے بیٹھ کر مجھے نصیحت فرمائی، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ کہ کبھی اپنے بارے میں خودبین مت ہونا، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کسی اور کے بارے میں، غیر کے بارے میں بدبین مت ہونا۔ خلاصہ سمجھا دیا مجھے کہ اپنے معاملے میں خوش فہمی کا شکار مت رہنا، دوسروں کے معاملے میں بد فہمی کا شکار مت رہنا۔ تو فرماتے ہیں میرا پیر دانہ مرشد شہاب دو اندر زفرمود بر روئے آب، یکیں آ کے ہر برخیش خود بھی مباش، دیگر آ کے برغیر بد بھی مباش۔ اور حقیقت بھی ہے کہ معاملہ یہیں سے بگڑتا ہے، اپنے معاملے میں ہم خود بینی کا شکار رہتے ہیں، لیکن انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں تو صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے، میں بہر صورت صحیح ہوں۔ اور بعض دفعہ انسان بالکل غلطی پر ہوتا ہے، غلط راستے پر ہوتا ہے، لیکن وہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سمجھاتا ہے کہتے ہیں بھئی میں تو صحیح ہوں، یہ سامنے والا غلط ہے، میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی ہے تو دوسروں میں ہے، پورا معاشرہ انسان کو برا لگتا ہے۔ آج کہتے ہیں نا، ہر ایک کہتے ہیں بھئی زمانہ خراب ہو گیا ہے، معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ حدیث میں بھی منع ہے کہ زمانے کو برا مت کہو۔ تو بجائے ہم آج اپنی اصلاح کے، آج ہم زمانے کو برا کہنے لگتے ہیں، حالانکہ انسان خودبینی کا شکار ہوتا ہے، اس کی روحانی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو انسان اپنے بارے میں بدگمان رہتا ہے، اپنے بارے میں خوشگمانی نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، یہ انسان ترقی کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ حضرات نے بھی نام سنا ہوگا، شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو ولایت ملی، ابدال کا درجہ ملا۔ علماء نے واقعہ لکھا کہ کیسے ملا ان کو یہ مقام۔ ایک مرتبہ ان کے علاقے میں قحط پڑا۔ قحط آپ جانتے ہیں، قحط سالی، بارشیں بند ہو گئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، بھوک پیاس سے۔ تو یہ ظاہری میں نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، تو سارے علاقے کے لوگ جمع ہو کے ان کے پاس آئیں تاکہ حضرت سے دعا کروائیں۔ ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ علاقے میں کوئی ایسا گناہگار آ گیا ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو گئے ہیں، اور اللہ پاک نے بارشیں بند کر دی ہیں، بارشیں روک دی ہیں اللہ پاک نے۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک قحط سالی کو ختم فرما دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ واقعی لگتا ہے کہ کوئی ایسا گناہگار آ گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بارشیں بند کر دی، اور یہ کہہ کر خود جانے لگے علاقے سے۔ کہا کہ مجھ سے زیادہ گناہگار تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ناراض ہو کر بارشیں بند کر دی، اور علاقے سے نکلنے لگے۔ اللہ پاک نے ان کو ولایت کا اور ابدال کا مقام عطا فرمایا۔ ان کی عاجزی اور تواضع کو دیکھ کر اللہ پاک نے ان کو اپنے اولیاء میں شامل کر دیا، ابدال خاص مقام ہے۔ تو یہ عاجزی، تواضع، یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ یہ اللہ پاک کو پسند آتی ہے، اور جب یہ اللہ پاک کو پسند آتی ہے پھر اللہ پاک بندے کو نوازتے ہیں، نوازنے میں دیر نہیں لگاتے۔ حضرت
بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ جب ان کو ہدایت نہیں ملی تھی، ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے، ننگے پیر، نشے میں مدہوش تھے۔ راستے میں ایک جگہ ان کو کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا، جب دیکھا غور سے اٹھا کہ اس پہ اللہ پاک کا نام لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو اس پہ اللہ پاک کا نام لکھا ہے اور یہ زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کو صاف کیا، عطر خرید کر اس پہ لگا کے اونچے مقام پہ رکھ دیا۔ اللہ پاک نے ان کو ولایت کا مقام دے دیا کہ بشر تو نے میرا نام اونچا کیا، میں تمہارا نام اونچا کروں گا۔ اس عمل پر اللہ پاک نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کا مقام دیا ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ حافی آتا ہے۔ حافی کے معنی عربی میں آتے ہیں ننگے پیر، جس کے پاس جوتے نہیں ہو۔ تو لکھا ہے کہ چونکہ ان کی توبہ جو قبول ہوئی ہے، جو مقام ملا، اس وقت ان کے پیر میں جوتے نہیں تھے، آئندہ کے لیے انہوں نے جوتے پہننے ترک کر دیے کہ اس حال میں اللہ پاک نے میری توبہ قبول کی تھی۔ اپنا ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے، اپنا ایک ذوق ہوتا ہے بزرگوں کا، تو پھر جوتے ننگے پیر رہتے تھے کہ اللہ پاک نے میری توبہ اس حال میں قبول کی، میں اسی حالت میں رہوں گا، ننگے پیر پھرتے تھے، اسی لیے ان کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک کے نام کو اونچا کرتا ہے، اللہ پاک کے نام کا ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ چھوٹی سی بات اللہ پاک کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک بڑے بڑے مرتبے عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کی، اسی طرح یہ حضرت فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ڈاکو تھے، بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ، مرتبہ اور حاجیوں کو لوٹتے تھے، قافلے لوٹتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کی توبے کا سبب بنائے۔ گھر میں نقب لگا رہے تھے تو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور کوئی یہ تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ پاک کی خشیت سے، ان کے دلوں میں اللہ پاک کی خشیت آ جائے، اللہ پاک کے ذکر سے، تلاوت سے۔ وہ فرمایا کہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے۔ جب یہ آیت سنی اور فوراً جا کر سچی توبہ کی، اللہ پاک نے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک شاید ہم سے راضی ہو جائے۔ آج تو ہمارا یقین بھی کمزور ہے نا اللہ پاک پر، کہ یہ جو مقام ولایت اللہ پاک نے ان بزرگوں کو دیا، کہ آج نہیں دے سکتے؟ آج بھی ہیں یہ سارے مقام، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، یہ سارے مقام آج بھی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر دنیا میں موجود ہے۔ تو ایک نظام میں چل رہا ہے، اور ولایت جیسے ایک ولایت کبریٰ ہے، ایک ولایت صغریٰ ہے۔ آپ جانتے ہیں ولایت صغریٰ تو ہر صاحب ایمان کو حاصل ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس کو ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہے، بزرگوں نے لکھا۔ البتہ ولایت کبریٰ کے لیے دل کا پاک ہونا شرط ہے، دل صاف کر لیں، اللہ پاک ولایت کبریٰ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید مشکل ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفس جو ہے یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ہمیں آج مایوس کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، چلو بھئی اتنے گناہ کیے ہیں تو اب کیا کرنا ہے، اب کیا فائدہ بھئی مسجد آنے کا، اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا۔ یہ نفس انسان کے اندر مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ تو اللہ پاک نے فرمایا۔ جب اللہ نے فرما دیا تو پھر کہاں سے مایوسی آ گئی؟ تو انسان چاہے جتنے گناہ کر لے، ہمارے تو بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بندہ اتنے گناہ کر لے کہ آسمان اور زمین کا خلا بھر جائے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ پاک لمحے میں وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ پاک تو بندے کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں کہ یہ بندہ عاجزی کرے، یہ بندہ توبہ کر لے۔ لیکن یہ نفس ہم کیا کرتا ہے؟ یہ نفس عجب پیدا کرتا ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے۔ ایک جنت اور جہنم میں ایک مرتبہ مناظرہ، مکالمہ ہوا۔ اب کیفیت اللہ پاک جانتے ہیں کیسے ہوا۔ جنت اور جہنم میں تو جہنم نے کہا کہ مجھے فوقیت حاصل ہے، کیوں؟ میرے اندر بڑے بڑے
جو ہے سرکش آئیں گے، مالدار آئیں گے، اور وہ لوگ آئیں گے جو دنیا کے اعتبار سے بڑے تھے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ میرے اندر ڈالے جائیں گے۔ اور جنت نے کہا کہ نہیں، میں افضل ہوں، اس لیے کہ میرے اندر مساکین آئیں گے، عاجز لوگ آئیں گے، وہ لوگ آئیں گے جن کو کوئی دنیا ہی نہیں جانتی تھی، مٹے ہوئے لوگ تھے، دنیا ان سے واقف نہیں تھی، لیکن اللہ پاک کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا، ایسے لوگ میرے اندر آئیں گے۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا، اللہ پاک نے جہنم سے کہا کہ تمہیں میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے ذریعے سے میں نافرمانوں کو، سرکشوں کو سزا دوں، تمہارے اندر میں جبار، عنید، سرکشوں کو ڈالوں گا، تم میرے غضب کا نشان ہو، غضب کی نشانی ہو۔ اور جنت سے کہا تم میرے رحمت کی نشانی ہو، تمہارے اندر میں ان لوگوں کو ڈالوں گا جو عاجز تھے، مسکین تھے دنیا کے اندر۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دونوں کو میں نے پیدا کیا، ایک کو اپنے غضب اور جلال کے اظہار کے لیے، دوسری کو اپنی رحمت کے اظہار کے لیے۔ اور یہ حقیقت ہے، بعض مرتبہ انسان دنیا کے اندر ایک گمنام زندگی گزارتا ہے، کوئی اس کو نہیں، آج تو ہر میں سے ہر ایک کی ایک کوشش اور خواہش ہے کسی طریقے سے میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، کوئی دو چار افراد مجھے بھی پہچان لیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جنت یہ مساکین، ایسے لوگ پہلے جائیں گے جو عاجز اور مسکین ہو، جن کو دنیا میں تو شاید کوئی نہیں جانتا ہو، دنیا میں کوئی اپنی تقریبوں میں نہیں بلاتا ہوگا، اپنی خوشی میں نہیں بلاتا ہوگا، لیکن اللہ پاک کے ہاں ایسے لوگوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ تو یہ اپنی اچھائیوں پر جو آج نظر رکھنے کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو انسان ہر وقت اپنی اچھائیوں پر نظر کرتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، یہ چیز انسان کے اندر عجب پیدا کرتی ہے۔ اور جو انسان اپنے عیوب پر نظر کرتا ہے، برائیوں پر، کہ میرے اندر تو یہ کمزوری ہے، یہ دور کرنی چاہیے، اپنے کمزوریوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے پر جا رہے تھے، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص ان سے ٹکرایا، تو اس نے، نوجوان تھا، غصے میں کہا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ کر نہیں چلتے، آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں؟ حضرت نے کہا میں جانتا ہوں، آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ فرمایا کہ اولک نطفۃ قذرۃ، اولک نطفۃ قذرۃ وآخرک جیفۃ قذرۃ وانت بینہما تحمل العذرۃ۔ فرمایا تم وہ ہو کہ تمہارا اول ابتدا ایک ناپاک نطفہ تھا، ناپاک پانی کا قطرہ تھے تم، جو اگر جسم پر، لباس پر لگ جائے تو ناپاک ہو جائے، کپڑے پر لگ جائے تو ناپاک ہو جائے، جسم سے نکل جائے تو غسل واجب ہو جائے۔ اور وآخرک جیفۃ قذرۃ، تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم گل سڑ جاؤ گے، گندگی بن جاؤ گے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں تمہاری یہ حیثیت ہے کہ اپنے پیٹ میں غلاظت لے کر پھرتے ہو، ہے نا؟ ہر انسان کے جسم میں انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر ایک نظام میں انسان بیت الخلاء تقاضے کے لیے جاتا ہے، تو انسان کے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ غلاظت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بزرگوں نے لکھا، یہ کھال ہمارے جسم پر ہے، اس کھال نے اس گندگی کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر یہ کھال نہیں ہو، یا آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا فلم کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہے شیشہ، خدا نخواستہ اگر اللہ پاک یہ کھال ٹرانسپیرنٹ بناتے تو ہماری کیا حقیقت ہوتی؟ یہ گندگی نظر آتی باہر سے، یہ اللہ پاک نے چھپائی ہوئی ہے اس کھال کے ذریعے سے، اور اس پہ ہم تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میری یہ حقیقت ہے، میں فلاں ہوں۔ تو 3 لفظوں میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اس کی حقیقت بتا دی کہ بھئی ابتدا بھی ناپاک، اختتام بھی کیا ہے، بالکل گل سڑ جاؤ گے، اور دنیا میں جو چل پھر رہے ہو تو تمہارے پیٹ کے اندر بھی آلائشیں ہیں اور غلاظت لے کر پھر رہے ہو، یہ حقیقت ہے تمہاری۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی یہی حقیقت، کس چیز پر انسان تکبر کرتا ہے؟ یہ جو عارضی اللہ پاک نے انسان کو بعض دفعہ عارضی صفات دے دیتے ہیں نا،
اس پر انسان تکبر کرتا ہے بعض مرتبہ. کوئی اپنے حسن پر تکبر کرتا ہے کہ میں حسین ہوں، مجھے حسین بنایا گیا ہے، خوبصورتی ہے میرے پاس. لیکن آپ بتائیں یہ خوبصورتی کب تک رہتی ہے؟ حسن یہ بہت عارضی چیز ہے، یہ بہت عارضی چیز ہے. اور کچھ وقت گزرتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حسن، وہ جوانی، وہ ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا کہ پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو چہرہ جو ہے یہ چھوارا بن جاتا ہے. چھوارا دیکھا ہے؟ اس کے اوپر لکیریں ہوتی ہیں، ایسے لکیریں لکیریں لکیریں. بڑھاپا انسان پر آتا ہے، چہرے پر بھی اس کی طرح لکیریں آ جاتی ہیں. یہ انسان کی حقیقت ہے. اس حسن پر آج انسان ناز کرتا ہے اور اتراتا ہے. 10 مرتبہ انسان شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک گھنٹہ آج کا نوجوان اپنے آپ کو سنوارنے میں لگتا ہے. یہ حقیقت ہے. انسان اس حسن پر ناز کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھ لیں کتنے حسینوں کے بدن قبر میں جا کے مٹی ہو گئے، فنا ہو گئے. یہ تو ایک عارضی چیز ہے، یہ انتہائی ایک ناپائیدار چیز ہے. اس پر انسان کیا تکبر کرے؟ اس کی بنیاد پر انسان کیا اترائے گا؟ یہ تو ایک عارضی چیز ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھ لیا جائے، انسان اپنے جاہ اور منصب پر اتراتا ہے کہ بھئی میرے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن دنیا کے عہدوں کی حیثیت ہم اور آپ کے سامنے ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صبح کو وزیر اعظم، رات کو اسیر اعظم. صبح جو ہے تخت پہ بیٹھے، رات کو جو ہے جیل میں بیٹھے. آج کو عہدیدار ہیں، کل کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، سب کچھ چلا گیا، ختم راتوں رات. اور آپ دیکھتے ہیں نا دنیا پھر کیسا ہے. جب انسان کے پاس منصب ہوتا ہے، ہر ایک آ کے سلام کرے گا، سیلیوٹ کرے گا اور ہر ایک جی حضور کرے گا. لیکن لمحے میں آپ دیکھ لیں اگر وہ عہدہ چلا جائے پھر کیا اوقات رہ جاتی ہے انسان کی، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے عہدیداروں کو، دنیا کے منصب والوں کو، کہ ایک دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے اور آ رہے جا رہے، ایک فوج پیچھے ہے، لوگ پیچھے ہیں اور ہٹو بچو ہے. لیکن کچھ وقت بعد جب صورتحال بدلتی ہے، منظرنامہ بدلتا ہے، وہی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ برے حالت میں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ وہ عزت، وہ شہرت، وہ عارضی تھی، وہ ناپائیدار تھی، وہ عہدے کے ساتھ لگی ہوئی تھی. وہ جو ان کو ایک مقام ملا تھا وہ موقوف تھا ان کے اس مرتبے پر، عہدے پر. وہ نہیں رہا، وہ عزت ہی ختم ہو گئی. وہ نہیں رہا، سب نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے نوجوان کہ بھائی فلاں فنکار ہے، فلاں اداکار ہے، میں اس کا فین ہوں. ایک دنیا کہتی ہے کہ بھائی میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ سے حقیقت عرض کرتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اخبارات میں، فیس بک، ان چیزوں پہ، فلاں اداکار کی آخری زندگی اسپتال میں گزر رہی ہے، فلاں فنکار کی آخری زندگی گھر میں گزر رہی ہے، حکومت سے امداد کی اپیل ہے. کوئی پوچھنے نہیں جا رہا. یہ ہے حقیقت یا نہیں؟ کیوں؟ ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا، صرف اپنے یا تو اس آواز کے جادو کی وجہ سے، ظاہری حسن کی وجہ سے لوگوں کو خوش کیا، لیکن خالق کائنات کو ناراض کیا. پھر جب آخری وقت آتا ہے، وہ چونکہ وہ لوگ تو عارضی حسن کے دلدادہ تھے یا اس کی اداکاری کو دیکھتے تھے، جب وہ نہیں رہی تو لوگ پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں بدل لیتے ہیں. یہ دنیا تو اسی طرح ہے، یہ تو آنکھیں بدلتی ہے لمحوں میں. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی قسم پرسی کا شکار ہوتا ہے ہمارا یہ طبقہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر کہتے ہیں بھئی میں حکومت سے امداد کی اپیل کرتا ہوں، فلاں سے کرتا ہوں، فلاں سے کرتا ہوں، اور سب آنکھیں پھیر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ جو اس بنیاد پر شہرت ہے یا جو عزت ہے اور ایک کہتے ہیں اتنے لاکھوں مداح ہے، یہ سب عارضی قصے ہیں، بعد میں کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا. بعض مرتبہ ہم مال کی بنیاد پر چاہتے ہیں، مال کی بنیاد پر عزت ہے، لیکن یہ مال ایسی چیز ہے نا کہ لمحوں میں آنے جانے والی چیز ہے. اس کی بنیاد پر اگر کوئی تکبر کا شکار ہوتا ہے، بہت بڑی نادانی میں ہے. میں نے پہلے بھی یہ قصہ عرض کیا، ہمارے حضرت نے لکھا کہ ایک شخص تھا، ارب پتی تھا، اتنی زمینیں تھیں، لکھا ہے کہ اس کی صرف زمینوں میں ٹرین کے کئی اسٹیشن پڑتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی زمینیں ہوگی. ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور کچھ کھا پی رہے تھے. اس نے ایک جملہ کہا
اس نے کہا تم لوگ تو کیا فکر کرتے ہو کیا ہوگا کیا ہوگا، میرے پاس تو اتنی دولت ہے کہ میری 7 نسلیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ تکبر والا جملہ کہا، اللہ پاک کو پسند نہیں آیا، اور واقعی بڑا مال تھا اس کے پاس۔ کچھ وقت بعد ایسا کرنا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور اتنا مال، اب اولاد جوان ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب جوانی میں بغیر محنت کے انسان کو اس طرح اتنا مال اور سرمایہ مل جائے، وہ پھر کن عیاشیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو موقع پرست دوست بھی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ چلے بھائی اس سے مال کھائیں گے، چلو بھائی بیرون کے دورے ہو رہے ہیں، چلو آج فلاں ملک چلتے ہیں، دوستوں نے کہا، اس نے کہا چلو آج فلاں ملک چلتے ہیں، چلو آج ناشتہ فلاں جگہ، پھر یہاں تک کہ جوئے سٹے میں لگ گیا۔ اور یہ ایسی ایک لعنت ہے، یاد رکھیں، قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ جوا سٹہ جو ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ وہ ساری دولت اس نے چند مہینے میں اڑا کے ختم کر دی۔ پھر وہ زمینیں بیچنی شروع کی، زمینیں بھی کی، یہاں تک کہ گھر تھا، گھر بیچ دیا۔ اور ایک دن اسی فٹ پاتھ پہ، چوک پہ، جس پہ اس کے باپ نے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا تھا کہ میری 7 نسلیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ بیٹا کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہے اسی چوک پہ جس پہ اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ تو یہ اللہ پاک دنیا میں بھی بعض مرتبہ دکھا دیتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ بھی میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کو ذکر کیا نا، یا عیاشی میں جب انسان لگتا ہے، تو لکھا ہے کہ ایک نوابزادہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بہن تھی نوابزادی۔ نوابوں کے پاس بھی بڑی دولت تھی، ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش کہ آج بھی وہ بازار مشہور ہے بیگم بازار کے نام سے۔ تو ان کے پاس بھی بڑی مال و دولت آ گئی ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ تو جب دولت ہاتھ آتی ہے تو انسان پھر طرح طرح کے عادتوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہوا کیا کہ ایک مرتبہ وہ نوابزادے نے ماچس جلائی۔ ماچس جب بجھتی ہے تو اس سے ایک اس طرح بو سی آتی ہے، اس کو وہ پسند آ گئی، تو اس نے کیا کہ ماچس منگاتا اور اس کو جلا کے ایسے بجھاتا، اس کی وہ بو سونگھتا۔ سارا دن رات یہ مشغلہ نوابزادے کا، ماچس جلا رہا ہے، اس کی بو سونگھ رہا ہے، ماچس جلا رہا ہے، اس کی بو سونگھ رہا ہے۔ نوابزادی کا کیا ہوا، ایک دن وہ کپڑا جیسے ہوتا ہے نا سینے، کپڑا پھاڑا اس نے، کپڑا انسان پھاڑتا ہے نا سینے کے لیے، اس کو وہ کپڑے پھاڑنے کی آواز پسند آ گئی۔ وہ آواز بڑی اتنی پسند آئی کہ کپڑوں کے تھان منگاتی تھی اور اس کو پھاڑتی تھی، کپڑے کے تھان، اندر نوابزادی کپڑے کے تھان پھاڑ کے آواز سن رہی ہے، باہر نوابزادے جو ہے ماچس جلا کے اس کے بو سونگھ رہے، ساری کی ساری دولت اس میں ختم کر کے بھیک مانگتے تھے روڈ پہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے وہ بازار دیکھا بیگم بازار کے نام سے، آج بھی بنگلہ دیش ڈھاکہ میں موجود ہے۔ یہ عبرت کے واقعات ہیں یا نہیں ہے کہ انسان اس طرح کے، پھر اللہ پاک کی جب پکڑ آتی ہے پھر انسان اس طرح کی عادتوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اترانا، تکبر والے جملے کہنا، کسی کو حقارت سے دیکھنا، کسی کی عزت نفس مجروح کرنا، اپنے مال کے بل بوتے پر، منصب کی، یہ بہت بڑا خطرہ اور دھوکہ ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں پہ جو ہے کیا ہوتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے کہ میں اتنا سمجھدار ہوں، دیکھیں میں اتنا عقل مند ہوں، مجھے اللہ پاک نے، اور بعض دفعہ اللہ پاک بڑی صلاحیتیں دے دیتے ہیں لیکن اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ ہیں بالکل تندرست ہے، ذرا سا کیا ہوا، اللہ پاک کے حکم سے ذرا سی دماغ کی کوئی ایک پیچ جو ہے ادھر ادھر ہو گئی، ڈیلی ہو گئی، دماغ خراب ہو گئی، نفسیاتی مریض بن گئے، پاگل بن گئے۔ اچھے خاصے لوگ ہم نے پاگل بنتے ہوئے دیکھے، روڈ پہ پتھر مارتے ہوئے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اپنی عقل پر ناز کرنا، گھمنڈ کرنا، اور پھر ہر چیز کو اپنی ایک صلاحیت قرار دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ میں نے کمایا ہے، یہ میری جو ہے قابلیت کی بنیاد پر ہوا ہے، اور یہ جو ہے میں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے جو ہے وہ تعلیم ایسی حاصل کی اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ پاک کی توفیق مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ذرا سا دیکھیں نا، اللہ پاک کے حکم سے اگر ذرا سی دماغ میں خرابی آ جائے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یعنی پھر کیا کرے گا انسان، پھر نہ لباس کا ہوش ہے، نہ بات چیت کا ہوش ہے، نہ سامنے والے کا ہوش ہے، کسی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ تو اپنی ذہنی صلاحیتوں پر یا اپنی طاقت پر بعض مرتبہ انسان گھمنڈ کرتا ہے۔
قوم عاد، قوم سمود، ان کے دیکھ لیں آپ، ایسے ایسے جسم تھے جیسے ستون ہوتے ہیں، پتھروں کو ہاتھ سے تراشتے تھے، لیکن جب عذاب اللہ پاک کا آئے تو انجام کیا ہوا؟ ایسے تنکوں کی طرح اڑتے تھے، حالانکہ وہ طاقت میں ہم سے بہت زیادہ۔ تو اپنی جسمانی طاقت پر ناز کرنا، ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ فالج ہو جاتا ہے، راشا ہو جاتا ہے، جسم کے اپنے سنبھالنے پر قادر نہیں ہوتے، جسم کے سنبھالنے پر قادر نہیں ہوتے۔ ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا کہ میں نے ایک ایسے مریض کو دیکھا، فرمایا کہ ہمارے پاس ایک شخص آئے، مہمان تھے بیرون سے، تو رات کو مقیم تھے خانقاہ میں، فرمایا میں نے جب صبح جا کے دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے دیوار سے ٹیک لگا کے، میں نے کہا چلے بھائی بیٹھے ہوں گے اپنے، پھر اگلے دن دیکھ پھر وہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بھائی آپ آرام نہیں کرتے؟ کہا کہ میں لیٹ نہیں سکتا، مجھے ایسا مرض ہے کہ میں جو کھاتا ہوں پیتا ہوں اگر میں اسے لیٹ جاؤں یا اس طرح تو وہ سب باہر آتا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے ہمارے جسم میں ایک صلاحیت رکھی ہے، ہم کھا پی لیں اور اگر الٹا بھی لٹک جائے تو وہ واپس نہیں آئے گا، صحیح ہے نا؟ ہم الٹا بھی لٹک جائیں لیکن وہ واپس نہیں آئے گا منہ کے راستے سے، لیکن کہا میرا وہ نظام خراب ہو چکا ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں، اگر میں لیٹوں گا یا جھکوں گا تو وہ سب واپس آئے گا۔ اور فرمایا اسی طرح میں نے ایک اور شخص کو دیکھا، حضرت نے کہا کہ وہ اپنی جو آنکھ ہے، یہ آنکھ ہے نا، ہم یہ پلک جھپکتے ہیں بار بار، یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، یہ پلک جھپکنا، اس سے اس آنکھ کے ڈھیلے کی صفائی ہوتی ہے، اس پہ مٹی آتی ہے نا، ایک تو یہ پلکیں مٹی سے حفاظت کرتی ہے، دوسرا ہم دیکھیں وقفے سے جھپکتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے، تو ان کے جو پلک کے جھپکنے کا نظام تھا وہ خراب ہو گیا تھا۔ جب وہ خراب ہو گیا تو آنکھ میں دھول مٹی لگتی ہے تو آنکھ کے تو بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کریں گے، آپ اس پہ پانی کے چھینٹے لگائیں گے وقتاً فوقتاً، تو بہت زیادہ پانی بھی جب انسان کے جسم پر لگتا ہے وہ جسم کھال خراب ہو جاتی ہے، تو کہا کہ جسم کی کھال جو ہے پانی کے لگنے سے حساس ہو گئی، خراب ہونی شروع ہو گئی، تو اب کیا کرتے ہیں، جیسے گاڑی کا وائپر ہوتا ہے نا، لکھا یہ وائپر کی مثال ہے اس پلکوں کی، تو وہ اپنے ساتھ پانی رکھتے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایسے چینٹا مارتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم یہ جو بولتے ہیں گلے سے آواز نکلتی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ہم نے خود دیکھا، ہم بچپن میں سولجر بازار میں ہم نماز پڑھنے، قبا مسجد ہمارے محلے کی مسجد تھی، وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ آتے تھے اور یہاں ان کے گلے میں ایک سوراخ تھا ایسے، تو وہ جب بات کرتے تھے ان کے پاس ایک آلہ تھا ایسے، ہم چھوٹے تھے اس وقت، ہم حیران ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بات کرتے ہوئے وہ آلہ اس سوراخ سے لگا کے بات کرتے تھے تو ان کی آواز نکلتی تھی، ورنہ ان کی آواز حلق سے نہیں نکل سکتی تھی۔ تو یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جب بولنا چاہتے ہیں بول لیں، جو بولنا چاہتے ہیں بول لیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جو سننا چاہیں ہم سن سکتے ہیں۔ آج سنوائی کمزور ہو جائے، بھئی آلہ لگا لو، بعض مرتبہ آلہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ بینائی کمزور ہو جائے کہ چشمے لگا لو، بعض مرتبہ وہ بھی کام نہیں کرتا، آپریشن کروائے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ گفتگو کی صلاحیت اللہ چھین لے، انسان کیا کرے گا؟ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو ہم بجائے اس پر اترانے کے، گھمنڈ کرنے کے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ لیکن آخر میں ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ پاک کسی صفت سے نوازتا ہے، اس کا انکار انسان نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کسی کو اللہ پاک نے مال دیا، اب اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ پاک نے مال سے نوازا ہے تو غلط نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے پاس مال کے ہونے کی نفی کرے گا، بلکہ آپ علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا نا، جب دیکھا ایک صحابی کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، آپ نے فرمایا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو کہا مال ہے، سب مال ہے، جانور بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، اونٹ بھی ہے، مال پیسہ بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چاہیے کہ تمہارے اوپر وہ مال اثر نظر آئے مال کا جسم پر، تو اختیاری فقر اختیار کرنا اس طرح کا یہ بھی منع ہے، تو یہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے کسی کو علم سے نوازا، علم کی دولت دی، اب وہ یہ نہیں کہیں گے نہیں میں تو بالکل جاہل ہوں جی، کچھ بھی نہیں آتا، یہ بات نہیں ہے، لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پر انسان کہہ سکتا ہے بالکل اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے، میں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہے، علم ہے، حسن ہے، مال ہے، عقل کی صلاحیت ہے، کوئی بھی صلاحیت،
لیکن اس کو اپنی طرف منسوب کرنا، اس پر تکبر کرنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، چاہے پھر وہ علم ہے، عقل ہے، مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ایک چیز کا اظہار کرنا تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ منع نہیں ہے۔ اب کوئی بڑا مالدار شخص ہے، بھائی آپ کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کے حالات، نہیں میں تو بالکل قلاش ہوں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن تکبر نہیں کرے، عجب نفس پیدا نہ ہو، اس کو اللہ پاک کی دین قرار دے اور اس چیز میں جو حقوق لازم ہے وہ ادا کرے۔ کیوں؟ یہ تکبر انسان کو علماء نے لکھا ہے حق تلفی پر آمادہ کرتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے متکبر انسان حق تلفیہ کرتا ہے، یہ حقوق ادا نہیں کرتا، یہ حقوق والوں کے حق کو ضائع کرتا ہے، ادا نہیں کرتا۔ اور تواضع عاجزی ایسی صفت ہے کہ انسان ہر ایک کا جائز حق اس کو ادا کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے حقوق ہو، صلہ رحمی ہو، تعلقات ہو، کسی بھی اعتبار سے حقوق ہو۔ تو یہ تکبر ایسی بری صفت ہے کہ یہ انسان کو ہر اعتبار سے محرومی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر جہری ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا اور دعا ہوگی۔ ساتھی اپنے اپنے کارڈ سامنے رکھ لیں، اور اگر کسی ساتھی کو چاہیے تو ہمارے ان طلبہ سے وصول کر لیں۔ ساتھی ہاتھ اٹھا لیں، وصول کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر مبارکہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اپنے تمام اساتذہ کو اپنے تمام مشائخ کو بزرگوں کو اعزاء اقرباء کو تمام امت مسلمہ کو اپنے والدین کو اور خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب پہلے کچھ وقت کے لیے ذکر جاہری کریں گے لیکن جو ذکر جاہری جاہر معتدل کے ساتھ ہو اعتدال کے ساتھ ہو اپنے کان تک آواز آئے بہت زیادہ اونچی آواز بھی نہ ہو اور بالکل خاموشی بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر خفی مراقبہ ہوگا پھر دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گردن کو جھکا لیں زبان کو تالو سے لگا لیں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں. خیالات کو یکسو کر لیں اپنے دل کو خیالات سے پاک کر لیں اور اپنے دل میں ایک خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات اتر رہے ہیں میرے دل میں سما رہے ہیں اور ان کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک تو میری جبی کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تو میری جبی کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن میرا تیرا آستا سلامت میرا سر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، جو جھکی ہوئی ہے یا رب یہ نظر قبول کر لے، جو جھکی ہوئی ہے یا رب یہ نظر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ
ہنر قبول کر لے میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے میری زندگی کے مالک۔ دعا سے قبل ایک اعلان سن لیں۔ جیسے الحمدللہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ وقت سے ذکر، مراقبہ، ختم خواجگان کا سلسلہ جیسے چل رہا ہے، اکابرین اور بزرگوں کے ارشاد اور حکم پر اور خانقاہ کی ترتیب بھی ہے، تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے جو بزرگ ہیں، شیوخ ہیں، اکابرین ہیں، ان کا حکم تھا اور ان کا ارشاد تھا کہ آپ حضرات بیعت کا سلسلہ بھی شروع فرما دیں۔ تو کل انشاءاللہ جو 27ویں شب کی مجلس ہوگی اور جو رات کا بیان ہوگا، 27ویں شب کی مجلس میں اصلاحی بیان کے بعد حسب معمول ذکر و مراقبہ اور ختم خواجگان کی مجلس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیعت کی مجلس بھی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ کل بھی کچھ تفصیلات عرض کر دیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزش کوتاہیاں ہوئی ہے، گناہ کیے ہیں، اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما لے۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما لے۔ یہ جو وبائی صورتحال ہے اللہ پاک اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ہم سب کی اس سے حفاظت فرما دے، اور جو مبتلا ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے اس مسجد، مدرسے، خانقاہ، یہاں چلنے والی جتنی ترتیبیں ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اتحاد اتفاق جوڑ نصیب فرما دے، اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ مسجد، مدرسے، خانقاہ میں، شعبوں میں وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے، ضروریات کے غیب سے انتظام فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، تمام مسلمان جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔